السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، یہ ہمارا نیا سیشن شروع ہوا ہے، اس کی نئی کلاسیں ہیں، اس میں نیا انٹروڈکشن پورا سارا لے رہے ہیں۔ کئی چیزیں پچھلے سیشنز میں آ چکی ہیں، کچھ اس میں بھی اضافہ ہوئی ہیں اور اب نئی آئیں گی۔ تو آج اس کا پارٹ سی ہے، یہ آخری ہوگا، اس کے بعد سے انشاءاللہ ریگولر کلاسز ہماری شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے اندر ہم تجوید کا انٹرو جو لے رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں دیکھیں گے؟ ایک تو اس کا تعارف، پھر اس کے آداب، پھر اس کی ریسیٹیشن کی بیسک مسٹیکس، یعنی ہم جو قرآن پڑھنے میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ تو چل جائیں۔ اور ان میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو حرام کے درجے میں ہیں، یعنی بالکل حرام کے درجے میں۔ ہم اپنے طور پہ اگر وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم تلاوت کر کے ثواب کما رہے ہیں اور ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، جبکہ قرآن ہم پہ لعنت کر رہا ہو۔ تو یہ کتنے خطرناک بات ہے، اس لیے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو ایک سوال نامہ ہے، ایک کوشچنیئر ہے یہ، جس میں ہم سیلف اسسمنٹ، ہر آدمی، ہر ایک شخص اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے۔ وہ جائزہ لے کے یہ اندازہ کر لے گی کہ اسے یہ تجوید کا فن کتنا آتا ہے اور تلاوت قرآن کی کتنی بنیادی چیزیں اسے معلوم ہے۔ اگر ان سوالوں کے جواب انہیں معلوم ہے اور اس کی مشق کی ہوئی ہے اور اسے کسی کو سنا کے تصدیق بھی کر لی ہے، تب تو یہ سمجھیں کہ آپ تجوید صحیح کر رہے ہیں، ورنہ پھر جلد از جلد اسے سیکھیں گے۔ یہ ہمارا پہلا حصہ ہے تجوید قرآن، ابھی صرف اسی کو لے کے چل رہے ہیں، باقی اس کے 3-4 ہمارے جو اور حصے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں شروع کریں گے۔ یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو تعلم القرآن، جو قرآن کا علم حاصل کرے، وعلمہ، اور قرآن کا علم دینے والا اور لینے والا دونوں سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی ان میں شمار کر دیں۔ ابھی الحمدللہ ہم اس کلاس کا حصہ بن گئے ہیں، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی بھی نعمت پہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی بس اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ نے ایک موقع ہمیں اس زندگی میں ایسا دے دیا جس میں ہم آپ کے کلام کو اس انداز میں، اس ترتیب سے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اور لوگوں کو سکھا کے چلے گئے، ہم بھی اس طرح پڑھنے کے قریب یا سیکھنے والوں میں شامل ہو گئے۔ یا اللہ اس پہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
3 اہم ترین سوالات جب بھی کوئی یہاں نیا شخص آتا ہے، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو عمر کا یا چھوٹی عمر کا، ان کے 3 یہ سوالات ہیں۔ ہم ہمیشہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، نئی کیا چیز ہمیں بتانی ہے؟ بتائیں گے نا، نئی چیزیں کیا ہیں وہ آپ جب آئیں گے بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گی واقعی یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ جب تک ہم نکلیں گے نہیں ہمیں پتہ کیا چلے گا؟ ہم جب نکل کے جانیں گے، ہاں ساری چیزیں سننے کے بعد آپ یہ کہیں یہ سب ہمیں آتا تھا، تو پھر آپ ٹھیک پڑھ رہے تھے۔ لیکن اگر آپ کو لگے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہمارے پاس 25 30 سال کے پڑھے ہوئے قرآن ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے سر پکڑ لیے کہ بھائی ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں تھیں۔ تو اب ہم بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج 2-3 کلاسوں میں اگلی یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ پھر کیا اس عمر میں قرآن صحیح طرح سے پڑھنا ہم سیکھ سکتے ہیں؟ جی، سیکھنے کے لیے سب سے بہترین عمر ہے یہی۔ اس میں بڑی عمروں میں جا کر کے ہی صحابہ نے بھی سیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیکھا، اور جتنے بھی اکثریت ہے انہوں نے بڑی عمروں میں ہی سیکھا۔ تو ہم بھی اس کو اس عمر میں سیکھیں گے انشاءاللہ اور سنت سے قریب بھی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب، صحابہ کی ترتیب سے ہماری ترتیب میل کھانے لگ جائے گی۔ ان کلاسوں میں سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا؟ ان کلاسوں سے سب سے زیادہ فائدہ اسے ہوگا جو پہلے سے قرآن کے تلاوت کا اہتمام کرتا ہو یا کرتی ہو۔ جو پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں نا ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تجوید قرآن کو اب سمجھنے کے لیے نا اس کے ایک تعارف جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں نسبت و فضیلت ہم نے دیکھ لی تھی، ضرورت و اہمیت اور تجوید کے اصول و قواعد یہ آج انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تھوڑا سا جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہوں شاید آج اس کلاس میں، ان کے لیے ہلکا سا ایک پرانا انٹروڈکشن بھی دے دیں جو گزشتہ کلاسوں میں ہو گیا۔ نسبت و فضیلت کیا تھی؟ دیکھیں نسبت ہماری سب سے پہلے کن سے قائم ہو جائے گی؟ ہماری نسبت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک یہ اس کا اعزاز ہے، جس سے قرآن پاک ٹچ ہو جاتا ہے اس کو سردار بنا دیتا ہے، اس کو باعزت بنا دیتا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین قرار پا گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، تمام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تمام نبیوں کے سردار ہو گئے۔ اس امت پر نازل ہوئی، تمام امتوں کی سردار ہو گئی۔ جس رات میں نازل ہوئی تمام 1000 رات سے بہتر وہ رات قرار دے دی گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوئی تمام مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ حد تو یہ کہ اس کا کاغذ، اس کا گتا، اس کی ڈوری تک یہ بھی باعزت ہو جاتے ہیں، نسبت ویسے میں نے عرض کیا کہ ہماری بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ نسبت بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام بزرگان دین، اکثریت نے دین بڑی عمر میں ہی سیکھا، تو ان سب کے ساتھ ہماری نسبت بھی بن جائے گی۔ اور دوسری سب سے بڑی فضیلت کیا بتا دی؟ وہ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ اس میں ہم دنیا کے تمام شعبہ جات کو لے لیں، وہ ایسٹروناٹ جو ہم سمجھتے ہیں نا بہت زبردست، واہ واہ کیا لوگ ہیں بھائی، وہ تو چاند پہ چلے جاتے ہیں، ایسٹروناٹس ہیں بھائی، راکٹ میں جاتے ہیں، چاند پہ چلے جاتے ہیں۔ اور بھائی وہ سب بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے وہ ایلون مسک، جی دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں اور ہر ایک کی نگاہ میں بڑے شمار کیے جاتے ہیں، ان سب کو اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کر دیا اور کہہ دیا نہیں، تم میں سب سے بہتر شخص تو صرف وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب ہم اپنی عظمت کو جو اللہ نے اس قرآن کی نسبت سے ہمیں بخش دیے، دے دیے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کا خیال کریں۔ ہر بڑے منصب کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے، ہر بڑے منصب کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ جب تک ہم غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی ماں اور باپ بن جاتے ہیں، اب ماں اور باپ کے منصب کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ بہت سے کام کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، نہیں اب ہم ایک ماں ہیں، اب ہم ایک باپ ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں روکنا ہے۔ کیونکہ اب ہم ایک منصب کے اوپر آ چکے جو باعزت منصب ہے۔ ایسے ہی دنیا کے ہر شعبے میں تو ہمیں بھی اللہ نے جب اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی نسبت دے دی، تو ہمارا بھی پھر یہ تقاضا بنے گا، اندر کا تقاضا بننا چاہیے کہ ہمیں بھی اس عزت، اس منصب کی لاج رکھنی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں کچھ ایسا بنا کے دکھانا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے کہ دنیا میں لوگ دیکھ کے سمجھیں ہاں یہ قرآن کے سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں، یہ بہت باعزت لوگ ہیں، انہیں حدیث نے باعزت قرار دیا، تو ان کے واقعی کام بھی ایسے ہیں جو باعزت ہیں، ان کے کام بھی باعزت ہیں۔ تو ہمیں وہ سیکھنا ہوگا، سیکھیں گے، سیکھ جائیں گے۔ ہر چیز دنیا میں سیکھ لی جاتی ہے، آسانی سے سیکھ لیں گے۔
تو یہ اس میں ہم خود بھی شامل ہوں اور جو ہمارے عزیز لوگ ہیں جاننے والے، ہم ان سب کو لانے کی کوشش کریں. بھائی آؤ تو دیکھ تو لو، 2-3 کلاسیں لے لو، 2-3 کلاسیں لے کے پسند آئے تو بالکل شامل رہو، پسند نہ آئے کہیں اور سے سیکھو، لیکن دین کو سیکھو ضرور، دین کو سیکھو ضرور. ایسا مت سمجھو کہ جیسے ہمیں ہوا پانی خود بخود، دیکھیں ہوا ہمیں خود سے ملتی ہے، پانی کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، کھانے کے لیے اس سے تھوڑی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پسند کی چیزیں کھانی ہوں تو اس کے لیے اور زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. جتنی قیمتی چیز بنتی چلی جاتی ہے نا، اس کے لیے اتنی کوشش بڑھتی چلی جاتی ہے. اب قرآن سب سے اعلیٰ و عرفہ کلام ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی کوششیں بڑھانی ہوں گی، تھوڑی تھوڑی کوشش کرنی ہوگی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے بار بار اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ذہن میں یہ فضیلت بیٹھ جائے. تمہارا کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھانے کے لیے جانا تمہارے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے. ہم ایک آیت اس نیت سے بھی سیکھ گئے کہ ہم آئندہ، جیسے حدیث دوسری ہے نا، بلغوا عنی ولو آیا، تم ایک بات بھی اگر سنو تو وہ دوسرے تک پہنچا دو. اگر ہم نے ایک آیت سیکھی اور ہم نے کسی کو سکھا دی تو وہ ایک آیت کے سکھانے پہ ہمیں 100 رکعتیں نفل پڑھنے کا اجر مل جائے گا. کسی نے اگر 100 آیتیں پڑھ لیں تو کتنا ہو گیا، کسی نے اگر 1000 آیتیں پڑھ لیں تو کتنا ہو گیا. قرآن پاک کی 6666 کم و بیش آیتیں ہیں. اگر یہ ساری کی ساری ہم نے سیکھ لی اور سیکھی جائیں گے انشاءاللہ، تو ان کے سیکھنے کے بعد اسے سکھانے میں بھی لگ گئے. کیا خیال ہے ہماری نفلوں کی تعداد کہاں پہنچ جائے گی؟ شاید کمپیوٹر بھی فیل ہو جائیں گے، کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم حریص بن جائیں، نیکی کے حریص بن جائیں. حریص کیا کہتے ہیں؟ جو بھائی بس نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ بھوک کا پتہ، نہ پیاس کا پتہ، نہ کسی چیز کا، نہ آرام کا، نہ سکھ کا، نہ چین کا، کسی چیز کا، نہ بیوی بچوں کا، کسی چیز کا نہیں پتہ. کیا پتہ ہے؟ بس بھائی پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا. یہ ہے حریص. حریص یہ ہرس آ گئی اندر سے، یہ طلب آ گئی، یہ طلب آ گئی. تو ہم بھی دین کے حریص بن جائیں، ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں. ہمیں تو بس جہاں سے مل رہی ہو، ارے میں یہاں جا رہا ہوں، اچھا جی کیا ہوا؟ ارے بھائی فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر اذکار کر کے اشراق کی نماز پڑھ لی. ہاں بھائی کیا ملے گا؟ ہاں بھائی کیا ملے گا؟ اشراق کی نماز پڑھنے پہ 2 رکعت پڑھی، صرف 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی، ایک حج اور ایک عمرے کے برابر مقبول، حج مقبول عمرے کے برابر اجر مل جائے گا. اجر مل جائے. کتنی دیر کی مشقت ہے؟ بامشکل آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت. فجر کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت یا ذکر اذکار کیے، اور جیسے ہی مغرب ختم ہوا ہم نے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لی. ہمیں کیا مل گیا؟ ایک حج ایک عمرے کا ثواب. کون سا حج اور کون سا عمرہ؟ وہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے، جو اللہ کے یہاں قبول کر لیا گیا. آج ذرا چھوٹا سا حساب لگائیں نا. آج میں اعلان کروں بھائی فجر کی نماز کے بعد جو اشراق پڑھے گا، جو اشراق پڑھے گا، اشراق کی نماز پڑھ کے جاتے ہوئے مجھ سے 15 لاکھ روپے لے کے چلا جائے. کیا کہوں میں؟ 15 لاکھ روپے لے کے مجھ سے روزانہ چلا جائے، جو فجر کے بعد آدھا گھنٹہ ذکر اذکار کر کے اور اشراق کی نماز 2 رکعت صرف پڑھی اور چلا جائے. یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد فوراً مجھ سے آئے اور 15 لاکھ روپے لے کے چلا جائے. کون ہے اس دنیا میں، کون ہے اس دنیا میں جو یہ ڈیل نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا او بھائی سارا دن کا کام گیا بھاڑ میں، وہ کسی کام کا کام ہی نہیں ہے. صبح ہی صبح صرف آدھے گھنٹے اتنی سی مشقت کی، 15 لاکھ روپے مجھے صبح ہی صبح مل گئے. پورا دن کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اب یہ 15 لاکھ میں کیسے کہہ رہا ہوں بھائی؟ ایک عام سا کیلکولیشن ہے، بالکل آسان. آج کل حج جو ہے وہ 12 لاکھ روپے کا ہے، عمرہ جو ہے کم و بیش 3 لاکھ روپے کا ہے. جو ٹریول ایجنسی کا کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے. ہمارے دوست ہیں، ان کا بیٹا کرتا ہے، ایسے ہی کم و بیش پیسے بتاتا ہے وہ. تو یہ 15 لاکھ روپے ایک حج ایک عمرے پہ خرچ ہوتے ہیں. 15 لاکھ روپے. یہ 15 لاکھ روپے صبح اللہ تعالیٰ ہر روز ہر مسلمان کو دے رہے ہیں. اس کے پاس وسائل ہیں تب بھی، نہیں ہے تب بھی. ہم لینے والے بن جائیں. ہم حریص کیوں نہیں ہوتے؟ ہم دنیا کی چیزوں کے حریص ہیں. ہمیں کپڑوں کی ہرس ہے، ہمیں زیورات کی ہرس ہے، کسی کو کھانے پینے کی ہرس ہے، کسی کو اچھی گاڑی کی ہرس ہے،
کسی کو اچھے مکانات کی ہرس ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کی ہرس ہے، بس نہیں ہے تو دین کی ہرس نہیں ہے، دین کی ہرس ہی نہیں ہے ہماری چاہت ہی، بس ٹھیک ہے بھائی، کچھ نہیں کر رہے ہوں گے تو چلو نیکی کے کسی کام میں چلے جائیں گے۔ کیسا دماغ ہو گیا ہمارا، کیسا دماغ ہو گیا؟ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی دین کے اوپر لگیں گے، دین پہ لگیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ آخر میں بالکل ایک بات رکھوں گا آپ کے سامنے، بہت اہم بات ہے۔ تو یہ 100 رکعتیں جو ہے وہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تجوید قرآن کی ضرورت اور اہمیت، بھائی تجوید سیکھیں کیوں؟ پہلے یہ تو سمجھاؤ کہ یہ ضروری ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں بھائی ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا یہ سمجھایا تھا، یہ ہم نے اپنی زبان سے سمجھنا ذرا آسان تھا، اس لیے اس کی مثالیں لے لی تھیں کہ یہ الفاظ مختلف لکھے ہوئے ہیں، یہ مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ اس لکھا ہے، اس لکھا ہے، یہ میں لکھا ہے، میں لکھا ہے، یہ تو لکھا ہے، تو لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، عالم لکھا ہے، عالم لکھا ہے، جلد ہے، جلد ہے، سونا ہے یا سونا سلیپ والا ہے یا گولڈ والا ہے، چشمہ ہے، یہ جو چشمے ہوتے ہیں وہ ہیں، یہ جو یہاں پہ ہیں منگو پیر پہ، یا یہ جو آنکھوں پہ پہننے والا ہے، یہ 72 لکھا ہے، 72 لکھا ہے۔ کون بتا سکتا ہے؟ جب تک آگے پیچھے کی چیزیں نہ ہوں، آگے پیچھے کی چیزیں لگی ہوں گی تو ہم جملے سے پکڑ کے بتا سکتے ہیں۔ یہ دکھا لکھا ہے یا دکھا لکھا ہے؟ بھائی میرا دل تو بہت دکھا، اور ذرا اپنا دل تو دکھا، کتنا فرق ہو گیا؟ دونوں باتوں میں کتنا فرق ہو گیا؟ اچھا، گھر اور گھر، بھائی میں اپنے گھر گیا، میں راستے میں جا رہا تھا، ٹریفک میں گر گیا، کتنا فرق ہے؟ اب یہ مہر لکھا ہے، مہر لکھا ہے، یہ پہاڑ لکھا ہے، یہ پہاڑ ہے، صرف ہا سے ہائی تو بدلا ہے، معنی کیا سے کیا ہو گئے؟ ہماری زبان ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنا فرق آ جاتا ہے۔ پہاڑ اور پہاڑ کتنا فرق ہے؟ صرف ہا تو بدلا ہے، صرف ہا بدلا ہے۔ پڑھنے میں تو ایک ہی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن دونوں کی ادائیگی لکھنے میں دیکھنے میں لگتا ہے دونوں تو ایک ہی طرح ہے، یہ ہا کی جگہ یہ ہا ڈال دیا، لیکن پڑھنے میں اور سمجھنے میں معنی زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک لفظ بڑا اچھا سا ہے، تجوید کی ضرورت و اہمیت کے لیے یہ لفظ بڑا اچھا سا ہمیں مل گیا، بڑا اچھا سا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اب دیکھنا شروع کرتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پہلا جملہ دیکھتے ہیں، باغ میں پھول کھل گیا، زیر لگ گیا نا تو کھل گیا، کیا معنی بن گئے؟ کیا معنی بن گئے؟ دوسرا، اس کا سارا پول کھل گیا یا دروازہ کھل گیا۔ اب یہ کھل، تالا کھل گیا، دیکھیں صرف پیش ڈلا ہے، زیر سے پیش ڈل گیا، معنی کیا سے کیا ہو گئے، کتنے بدل گئے معنی۔ تیسرا، یہ بات مجھے بہت کھل گئی، بہت زیادہ محسوس کر لی میں نے، یہ بہت بری لگ گئی، یہ بات مجھے بہت کھل گئی۔ اب یہ کھل میں تو زبر لگا ہوا ہے، کھل میں زبر لگا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ یہ کھل بھی 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ کھل بھی 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زبر کے ساتھ ہی 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے معنی دیکھ لیں، وہ گائے کے کھانے کے لیے کھل لے آیا۔ کھل، یہ جو وہ ہوتا ہے نا زیتون کے، اور اس کے جب تیل نکال لیتے ہیں تو اس کا جو وہ بچتا ہے، ملیدہ کہہ لیں، یا اس کا جو باقیات بچتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کھل۔ اب وہ کھل اور یہ کھل میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں جملہ بتائے گا کہ یہ کھل کے معنی کیا ہے۔ عربی میں تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو نہ پیچھے کے معنی پتہ، نہ آگے کے، نہ درمیان کے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی ہمارے لیے ہی تو یہ زیر زبر پیش لگا دیے کہ دیکھو زیر کو زیر پڑھنا، پیش کو پیش پڑھنا، زبر کو زبر پڑھنا، یہ نہ بدلنا، یہ بدلے تو معنی بدل گئے، ہم اہل زبان تو جان جائیں گے، تمہیں نہیں پتہ چلے گا، تمہیں تو وہ لازم ہے اسی طرح پڑھو گے کہ ایک زیر، ایک زبر، ایک پیش بدلنے سے معنوں میں کتنا فرق آ رہا ہے، کتنا فرق آ رہا ہے۔ تو یہی عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ اب ہمیں کچھ مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ ایک پورا جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اس کو جلا دے، اللہ اس کو جلا دے، کیا معنی ہوئے؟
بارن کر دے، جلا دے، اس کو جلا دے، اللہ بد دعا دے رہے نا. اور یہی اگر صرف زبر کو زیر بنا دیں، اللہ اس کو جلا دے، جلا دے، جلا کہتے زندگی دینے کو. اب یہ دعا ہو گئی، وہ بد دعا ہو گئی، یہ دعا ہو گئی، صرف زیر زبر کے فرق سے. کیا خیال ہے؟ عربی پڑھتے ہوئے ہم کتنے زیر زبر بدلتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم کتنے معنی بدل دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. اب یہ اگلا جملہ دیکھیں، چھوٹا سا ہے، یہ مردوں کے لیے لکھا ہوا ہے یا مردوں کے لیے لکھا ہے؟ بھائی یہ کمرہ ہے، اس کے باہر ایک تختی لگی ہے، اس پہ یہ لکھا ہے. کسی نے پڑھ لیا اور وہ سمجھا یہ مردوں کے لیے ہے، وہ اندر چلا گیا، وہاں تو ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی تھی، مردوں کے لیے لکھا ہوا تھا یہ. اب زبر ہے اور پیش ہے، بھائی اتنا ہی سا تو فرق ہے، زبر ہے یا پیش ہے، اتنا سا تو فرق ہے. لیکن اس فرق کے باوجود معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو یہ زیر زبر پیش بہت اہمیت کے حامل ہیں. اب یہ ایک جملہ ہے، فقیر نے صدا دی، کوئی صدا نہیں رہتا. صدا، یہ صدا اور یہ صدا، ہم اپنی زبان میں تو سمجھ رہے ہیں معنوں میں کیا فرق ہے، لیکن کوئی اگر اس کو بھی سین سے پڑھ لے، صدا صدا، تو ہم اہل زباں ہونے کی وجہ سے تو پکڑ لیں گے کہ کب کیا معنی بن رہے ہیں. لیکن کوئی زبان والا نہ ہو، وہ اس جملے کو پڑھے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ صدا فار ایور کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے. یہ صدا آواز لگانے کے لیے ہے، آواز، ندا. ایک آپ کال کر رہے ہیں کسی کو، تو یہ صدا کرنا، اناؤنسمنٹ دے رہے ہیں، یہ ایک صدا ہے. اور یہ صدا کون سا ہے؟ یہ فار ایور والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا. کتنا فرق ہے، ایک سواد کو سین سے ہی تو بدلا ہے، کیا کیا ہے. اور اردو میں تو ہم عام بدل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی چل نہیں رہا ہوتا. اب یہ اور کچھ مثال دیکھیں، یہ دیکھیں، اس میں سے وقفہ بدلنے سے معنی ہی بدل جائیں گے. اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، ایک جملہ. اور اگر دوسرا کر دیں، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، دیکھیں بالکل بدل گئے نا معنی. ایک میں اٹھنے کو کہا جا رہا ہے، بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے. دوسرے میں اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے، بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے. صرف وقفہ کر دینے سے. ہم کہتے ہیں جی کہیں پہ ہم قرآن میں پڑھتے پڑھتے رک جائیں، کہیں سے شروع ہو جائیں. نہیں کر سکتے ایسا، اس لیے کہ ہمیں تو معنی ہی نہیں پتہ. ہاں اگر ائمہ حرمین، اگر عربی داں کہیں رک رہا ہے کہیں نہیں رک رہا، اس کو تو سب سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس کو نہیں، اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے. اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہاں تو رکنا تھا تم نہیں رکے. اور بھائی وہ تو اہل زباں ہیں، انہیں تو پتہ ہے ہم نہیں بھی رکے تب بھی ہمیں معنوں میں فرق نہیں پڑ رہا. جن کو معنوں میں فرق پڑ رہا ہے انہیں وہاں رکنا ضروری ہے، انہیں جہاں نہیں رکنے کا کہا جائے وہاں نہ رکنا ضروری ہے. تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں، یہی چیزیں ہیں جو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اسی طرح یہاں دیکھیں، سنو مت جاؤ، سنو مت جاؤ. اور دوسرا کیا ہے؟ سنو مت جاؤ، سنو مت جاؤ. دیکھیں کتنے معنی بدل گئے، وقفہ آگے پیچھے کر دینے سے کتنے معنی بدل گئے. اسی طرح عربی زبان کی چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیں الحمد، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم الحمد کو الحمد، ٹھنڈا والا ہا جو ہے نا اس سے پڑھ دیتے ہیں. الحمد کے معنی تعریف، الحمد تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. الحمد ہلاک، آگے لفظ اللہ لگا دیتے ہیں. سوچے ذرا کیا معنی بدل دیے ہم نے کیا معنی بدل دیے. اگر ہم نے الحمد سے نہیں پڑھا، الحمد سے پڑھ دیا، ہم نے کیا معنی کر دیے. اسی طرح قلب، قلب یہ قاف سے پڑھیں گے، موٹے قاف سے، تو دل کے معنی. قلب، قاف کو کاف کر دیا صرف، تو کتے کے معنی ہو گئے. کہاں سے کہاں چلے گئے معنی. اب یہ لخبیر ہے، لخبیر البتہ باخبر، یعنی جاننے والا، جاننے والا. اب میں نے اسے لخبیر کے بجائے لا خبیر پڑھ لیا. بھئی اتنا سا تو فرق کیا تھا، لا خبیر بے خبر ہو گیا. کہاں اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ البتہ وہ باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور میں نے اپنی غلطی میں کیا کہہ دیا؟ بے خبر ہے، اللہ تو جانتا ہی نہیں. نعوذ باللہ، کتنی بڑی گستاخی کر دی.
پڑھ قرآن رہے ہیں اور گستاخی اتنی بڑی کر رہے ہیں. اب یہاں دیکھیں سمیع علیم، عین عین دونوں عین ہیں، یہ عین کی جگہ الف کر دیا. سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. اب میں نے علیم کی جگہ علیم کر دیا، اس کے معنی دردناک. عذاب علیم ہم نے نہیں پڑھا قرآن میں، عذاب علیم دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہم سننے والا دردناک، کتنے معنی بدل گئے، عالیم کے بجائے علیم کہہ دیا. کتنی باریکیاں ہیں جو ہماری زبان سے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. اب دیکھیں یہ تجوید کی ضرورت اہمیت کے لیے یہ ایک اور مثال ہے. اس میں تھوڑا سا حرف کو صرف آگے پیچھے کر دینے سے لفظ ہی بدل جا رہے ہیں. پہلے تو صرف معنی بدل رہے تھے نا، اب تو لفظ ہی بدل جائیں گے. یہ ہے کمال، یہ ہم نے ڈھونڈا، بڑی محنت سے ملا ہے. یہ دیکھیں پہلا کیا جملہ لکھا ہے، ہمیں معلوم ہو تاکہ بتا سکیں. اس کو ایک اور طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، غور کریں. ہمیں معلوم ہوتا کہ بتا سکیں. اب بالکل ہی بدل گئے، ہمیں معلوم ہو تاکہ بتا سکیں. ایک جملہ تو یہ بن رہا ہے اور ایک جملہ یہ بن جائے گا ہمیں معلوم ہوتا کہ بتا سکیں. بدل گئے نا دو بالکل الگ الگ، لفظ ہی بدل گئے. اب اس میں دیکھیں، اس جملے میں بھی اس سے لفظ ہی بدل جائیں گے. ہر ایک جو ان کی مدد کرے گا، دیکھیں کیسے بدلا. اور اس کو دوسرے معنوں میں کیسے لے سکتے ہیں، ہر ایک جوان کی مدد کرے گا. دیکھیں کیا معنی ہو گئے، جو ان لکھا تھا یا جوان. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، آگے پیچھے کے جملے نے اس کو سمجھانا ہے. یہ سب باریکیاں جو ہماری زبان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو عربی زبان کی سمجھ آئیں گی، عربی زبان کی سمجھ میں آئیں گی جس کے معنی ہی نہیں پتہ. تو اس میں تو لازم ہے ایک زیر اپنی جگہ سے نہ ہلے، ایک زبر اپنی جگہ سے نہ ہلے. یہ دیکھیں، یہ اس کو بھی پڑھیں گے، مزیدار، بہت زبردست ہے. طوفان نہ برپا ہو اور نہ ہم ڈوبیں. یوں کہہ لیں اس کو جملہ، طوفان نہ برپا ہو اور نہ ہم ڈوبیں. اور دوسرا دیکھیں کتنا بدلے گا معنی، کتنا بدل جائے گا. طوفان نہ برپا ہوا ورنہ ہم ڈوب جاتے. اب یہاں ورنہ ہو گیا، ہوا اور ورنہ ہو گیا. ورنہ پہلے کیا تھا، برپا ہو اور نہ ہم. کیا سے کیا معنی بدلتے ہیں. اپنی زبان کے اندر اتنی باریکیاں ہیں، تو عربی زبان میں تو کتنی ہوں گی. ایک اور مثال آخری دیکھ لیں. یہ دیکھیں، یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے. عام طور پہ اسے کیا پڑھتے ہیں، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو. اب اس میں معنی کتنے بدلتے ہیں وہ سمجھیں. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، اس کا کیا معنی ہے. پہلا معنی، جو بچے ہیں پتھر، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، کہتے ہیں نا یہ شخص بڑا سنگ دل ہے. سنگ دل کا کیا مطلب ہے، اس کا دل پتھر ہے. سنگ دل، اس کا دل پتھر ہے. تو یہ پتھر کے معنی ہوتے ہیں سنگ کے. جو بچے ہیں پتھر سمیٹ لو، ایک معنی تو یہ بن گئے. دوسرا، جو بچے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں نا سنگ چلیں، ساتھ چلیں، تو اس کے ایک معنی یہ بھی بنتے ہیں. جو بچے ہیں ساتھ ان کو سمیٹ لو. جو کچھ بھی بچ گیا آپ کا مال، فرض کریں اللہ نہ کرے گھر میں لٹ گیا، ڈکیتی ہو گئی، اب جو کچھ بھی بچا ہے سامان اس سب کو تو سمیٹ لو. جو بچے ہیں ساتھ ان کو سمیٹ لو. ایک معنی اور بھی بن سکتے ہیں، وہ کیا، اگر صرف تشدید لگا دیں یہاں پہ، جو بچے ہیں، یہ بچے اب بچے بن گیا. جو بچے ہیں ساتھ سمیٹ لو. اسکول والے پکنک پہ لے کے گئے بچوں کو پکنک پہ لے کے گئے، اور ٹیچر کو میڈم کہہ رہی ہیں جو بچے ہیں ساتھ سمیٹ لو، یعنی اپنے ساتھ لے کے چلو ان کو.
بہت ان کو نگہداشت، ان کی آبزرویشن کی ضرورت ہے، ان کو دیکھتے رہنا ہے کہیں کسی غلطی میں نہ چلے جائیں. جو بچے ہیں ساتھ سمیٹ لو، دیکھیں کیا معنی بدلتے ہیں، کیا معنی بدلتے ہیں. اب یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی نا، یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، ہمارے لیے آسان ہو گئی بات. اب ہم قرآن پہ آ جاتے ہیں، عربی پہ آ جاتے ہیں. لہن جلی، جلی کہتے ہیں بڑی بڑی چیزیں جو پرومیننٹ ہوتی ہے نا، پرومیننٹ. لہن کہتے ہیں غلطی کو، لہن جلی بڑی بڑی غلطیاں، پرومیننٹ ڈسٹنگوش قسم کی جو ہماری مسٹیکس ہیں، وہ قرآن میں کون سی ہیں؟ وہ چار ہیں، وہ چار ہیں. اور وہ تلاوت قرآن کی بڑی اور نمایاں غلطیاں ہیں، یہ حرام ہیں، حرام ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے. اگر یہ کرا تو قرآن کی تلاوت میں ثواب کے بجائے گناہ گار ہو رہے ہیں. ہم قرآن پڑھے جا رہے ہیں اور ہم گناہ گار ہوئے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم حرام کام کر رہے ہیں. حرام کام تو کوئی بھی ہو. بسم اللہ پڑھ کے شراب پئیں گے تو کیا حلال ہو جائے گی؟ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں جی پھر شراب پی رہے ہیں، نہیں بھائی، کیسے ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ بسم اللہ پڑھ کے قتل کر رہے ہیں، بھائی بسم اللہ پڑھ کے کر رہے ہیں، بھائی کوئی کام بسم اللہ او بھائی کرتے رہے ہو لیکن حرام کام کر رہے ہو. تو یہ بھی قرآن میں ہم جب پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم حرام کام اگر کر رہے ہیں تو ہم یہ اچھائی نہیں کر رہے، ہم برائی کر رہے ہیں. اس کا سیکھنا اس لیے انتہائی ضروری ہے. اب یہ لہن جلی کیا کیا ہوتی ہیں دیکھیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں کون سی ہوتی ہیں غلطیاں بڑی بڑی چار، اور پھر ان کی مثالیں بھی دیکھیں گے. پہلی غلطی، حرف کو بدل دینا. جو 29 حروف ہیں ان میں کسی حرف کو کسی سے بدل دینا. وہ کیسے بدلتے ہیں وہ ہم آگے انشاءاللہ بتائیں گے کیسے بدلتے ہیں. حرف کو بڑھا دینا، یہ دوسری غلطی ہے. پہلا حرف چینج کر دیا، دوسرا حرف اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا، تیسرا حرف کو کم کر دیا، اس میں کمی لے آئے، چوتھا ہمارے زیر زبر پیش بدل گئے، زیر زبر پیش بدل گئے آپس میں. تو یہ چار غلطیاں بڑی بڑی ہیں. ان چار بڑی بڑی غلطیوں کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں حرف کو بدل دینا، ابھی ہم نے بتایا تھا الحمد کو الحمد پڑھ دیں، معنی بدل گئے، کہیں سے کہیں چلی گئی بات، کلمہ کفر تک چلی گئی. حرف کو بڑھا دینا، بسم اللہ کا لفظ تھا بسم اللہ، لیکن میں نے اسے بڑا خوبصورت بنانے کے لیے بسم اللہ بسم اللہ یا ڈال دیا، ایک اضافہ ہو گیا نا، حرف کا اضافہ ہو گیا، یہ بھی غلط ہے. پھر حرف کو کم کر دینا، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یولد واو بھی ہے، ہم کیا کر دیتے ہیں لم یلد ولم یولد، یولد واو کم کر دیا. واو جیسے ہی کم کیا ویسے ہی حرام غلطی میں چلے گئے. حرکات بدل دینا، من کو من سے یا انا کو انا سے بدل دینا، زیر زبر پیش بدل جائیں گے، معنی بدل جائیں گے. ہمیں یہ چار غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بس سب سے پہلا کام، پہلا مشن ہمارا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ چار غلطیوں سے اپنے کو بچائیں گے. یہ چار غلطیاں تو بالکل نہ ہوں، یہ حرام ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ آج کے سبق کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حرف بدلنا، حرف بڑھا دینا، حرف کم کر دینا، حرکات بدل دینا. یہ چار غلطیاں بڑی بڑی ہیں، یہ حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ غلطیاں صرف ہماری 2 رکعت نماز میں کم و بیش 200 جگہوں کے اوپر ہو جاتی ہیں. یہ سب تفصیل بتائیں گے آپ کو، تو صرف ایک جائزہ بتا رہے ہیں کہ 2 رکعت میں 200 مقام ایسے ہیں جہاں یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. حرف بدل رہے ہوں گے، کم زیادہ ہو رہے ہوں گے، اور حرکات بدل رہی ہوں گی. تو یہ سب چیزیں سورہ فاتحہ میں 38 ہیں، التحیات میں 41 جگہیں ہیں، درود شریف میں 30 جگہیں ہیں، تکبیرات ادا کرنے میں 20 ہیں، تسبیحات میں 35 ہیں، دیگر اس میں 29 اور ہیں. تو کل کم و بیش 200 مقام ہیں. ہم اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے یہ 200 مقام تو جان لیں، کہیں ہم سے تو غلط نہیں ہوتے. اگر ہمارے یہ 200 مقام ٹھیک ہو گئے
کسی نہ کسی درجے میں نماز ادا ہونی شروع ہو جائے گی۔ تجوید قرآن کے اصول و قواعد، اب ہمیں ان کے رول پتہ ہوں گے نا جس سے تجوید ٹھیک ہوتی ہے، تب تو کہانی آگے چلے گی۔ تو یہ ہمارے رول کیا ہوتے ہیں، یہ چند سوالات ہیں، ان کو ہم دیکھیں ان کے جواب ہمیں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ کیا ہمیں صحیح قرآن تجوید سے پڑھنا آتا ہے؟ یہ ایک سوال نامہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے آپ سے پوچھے گا، ہر سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ یہ جو اب سوالات آ رہے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ لوگ خود اپنے اپنے طور پہ ہر ایک دیتا جائے کہ ہاں مجھے یہ آتے ہیں نہیں آتے، اپنے دل میں دے، اپنے دل میں۔ تجوید سے قرآن پڑھنا کسے کہتے ہیں، کیوں ضروری ہے؟ یہ ابھی آج 2-3 دن سے جو کلاسیں ہو رہی ہیں ان میں یہ سب چیزیں بتا دی۔ لہن جلی اور لہن خفی سے کیا مراد ہے، کن غلطیوں کا کرنا حرام ہے، آج ہی سیکھا ہم نے۔ یہ حروف کے مخارج سے کیا مراد ہے، کوئی جانتا ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، کتنے مخارج ہوتے ہیں، یہ پتہ ہے ہمیں؟ پھر موٹے پڑھنے والے حروف کتنے ہوتے ہیں، انہیں کہتے کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ان سوالوں کے جواب ہم دیکھیں ہمیں آتے ہیں۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف لین کسے کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ حروف زائدہ ایکسٹرا لیٹرز یہ کتنے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کون سے ہیں؟ قلقلہ کے حروف کیا ہو، اور قلقلہ ہوتا کیا ہے، قلقلہ کسے کہتے ہیں، حروف قلقلہ کی تعداد کتنی ہے، قلقلہ کبریٰ اور صغریٰ میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمیں سوال آتے بھی ہیں، سمجھ بھی آ رہے ہیں، یہ ٹرمینالوجی ہم اس سے اویئرنیس بھی ہے، ہمارے لیے فرینڈلی ہے یا ہمارے لیے بالکل ایک نئے ہیں حلف، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قلقلہ کیا چیز ہے، بھائی کیا آ گئی ہے، لین کیا چیز آ گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اگر یہ نہیں پتہ چل رہا تو پھر انہیں سیکھنا لازمی ہے۔ غنہ کرنا کسے کہتے ہیں، حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں، کیا ہر حرف پہ غنہ کرتے ہیں، کوئی خاص حرف ہیں جن پہ غنہ ہوتا ہے، ان کی حالتیں کتنی ہیں، کیا جن حرف پہ غنہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں یا کبھی کبھی کرتے ہیں؟ پھر غنے کے اندر اخفا کیا ہوتا ہے، اظہار کیا ہوتا ہے، ادغام کیا ہوتا ہے، اقلاب کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، ان کی صورتیں ان کی شرطیں پتہ ہیں ہمیں۔ حروف حلقی سے کیا مراد ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ حروف یرملون کیا ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اصول ایک جیسے ہیں، پھر ان میں فرق کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہے، جبکہ رول تو سارے ایک جیسے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ جزم سکون اصلی اور جزم سکون عارضی یہ کیا ہوتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے، کون سا الف پڑھا جاتا ہے؟ حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں، اس کا قاعدہ اصول کیا ہے؟ نون قطنی کیا ہوتا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ نون قطنی میں چھوٹا سا نون بنا ہوا ہوتا ہے، زیر لگا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسے بنتی ہے، اس کا اصول کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دل چاہا اس نے چھوٹے چھوٹے نون بنانے شروع کر دیے، کوئی رول ہے؟ مد کسے کہتے ہیں، کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ مد کن کن حروف پر بنتی ہے، کتنے طریقوں سے بنتی ہے؟ مد متصل اور مد منفصل میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ آیت کے درمیان یہ ختم پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یعنی جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کی حرکت کیسے بدلتی ہے؟ زبر ہے تو پڑھیں گے یا نہیں، زیر ہے تو پڑھیں گے یا نہیں، دو زبر ہیں تو کیسے پڑھیں گے، دو زیر ہیں تو کیسے پڑھیں گے وقف کرتے وقت، چاہے قرآن کے درمیان میں آیت کے درمیان میں کریں چاہے آیت کے ختم پہ کریں۔ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں، رولز جو ہمارے سٹاپیج رولز ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان کی اصطلاحات کو سمجھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ بھی ہے قاف کا کیا مطلب ہے، میم کا کیا مطلب ہے، گول دائرے کا کیا مطلب ہے، جیم کا کیا مطلب ہے، زا کا کیا مطلب ہے، صاد کا کیا مطلب ہے، ہمیں پتہ بھی ہے یہ سب چیزیں۔ اس میں جلالہ کیا ہوتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، حروف شمسی حروف قمری کیا ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان کے جواب اگر ہم جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم بہت شکر ادا کریں، یقین کر رہے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کی ادائیگی درست کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ان سوالوں میں ساروں کے یا کچھ کے جوابات ہمیں نہیں آتے، ہم جلد از جلد تجوید قرآن سیکھنے کی کوشش شروع کر دیں۔ ایک ذریعہ ہمارے یہاں آنے کا ہے، اگر یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں، ورنہ بہت جگہوں پہ بہت طریقوں سے سکھایا جا رہا ہے، ہم کہیں سے بھی سیکھ لیں، کہیں سے بھی سیکھ لیں۔ یہ ہمارے حروف الہجا یعنی الفابیٹس
ہمارے عربی زبان کے 29 ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاس سے شروع کریں گے. یہ ہمارے تجوید کے نا رولز ہیں. یہ ہم تجوید کیسے سیکھیں گے؟ یہ ہم 26 رولز کو فالو کریں گے. ایک ایک رول ہم سیکھتے جائیں گے، ایک ایک رول ہم سیکھتے جائیں گے. ہم اس میں کمانڈنگ ہوتے جائیں گے، پریکٹس کرتے جائیں گے، اس کی تھوڑے تھوڑے ہوم ورک کریں گے. ہماری یہ پریکٹس سے انشاءاللہ تجوید قرآن ہم سیکھ جائیں گے. اس میں پرفیکشن آ جائے گی. یہ کتنے رولز ہیں؟ 26 ہیں. ہمیں اتنا تو پتا ہو کہ ہم یہ 26 رول سیکھنے ہیں، اسی کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں. یہی ہمارا اصل مقصد ہے. کلاس کا ہم نے تعارف شروع میں کرایا تھا. اس میں 2 چیزیں نہیں ہوں گی. ایک تو آپ کو سبق کو یاد نہیں، ہم یاد کرنے کو نہیں دیتے، ہم یہاں ریپیٹیشن کرتے ہیں. بار 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 اتنی دفعہ اس بات کو دہرائیں گے کہ آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا، کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو، وہ ایک جواب، اگر 10 سوال آپ کو دیے گئے اور ایک سوال کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا، آپ نے صرف سوال لکھ دیے، آپ نے صرف پینسل سے لکیر کھینچ دی، تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے آپ کا آنا یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی ہے. اللہ نے آپ کو چن لیا. جسے اللہ نے چن لیا اس کو ہم کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ اس کا تمسخر، اس کی بے عزتی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پک کیے ہوئے اتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ان میں سے آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے لیا. آؤ، آ کے میرے کلام کو تم سیکھو، سمجھو اور پڑھنے کی مہارت حاصل کرو. پھر اس کے معنوں میں بھی غور کرنا، پھر اس کے بعد اس کو پھیلانا، اس پہ عمل کرنا. ساری چیزوں کے لیے اللہ نے جنہیں منتخب کر لیا، یہ بڑے منتخب شدہ لوگ ہیں. ہم اپنی قدر کریں. ہم گناہوں کی نحوست سے اپنے اس دیے ہوئے جو اللہ کی طرف سے محض اللہ کا کرم اور فضل ہے، جو اللہ نے ہمیں چنا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے محفوظ رکھیں گے. 2 چیزیں ہمیں آپ سے درکار ہیں. 2 چیزیں: روزانہ کی حاضری، یعنی جب کلاس ہے آنا ہے. اس میں کوئی آپشنل ہے ہی نہیں کہ ہم یہ سوچیں بھئی چلے جاتے ہیں، بھئی آج گھر میں مہمان آئے ہوئے، آج نہیں. اس کا آسان طریقہ جو بزرگوں نے بتایا، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر میں بچیاں آئی ہوئی ہیں، گھر میں اور لوگ ہیں، گھر میں کوئی موقع ہے، کچھ بھی ہے، ان سب کے سامنے یہ کہہ دیں بھئی ہم جا رہے ہیں کلاس میں، آپ بھی چلیے. وہ خود آپ کے ساتھ آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئے کم از کم آپ کو آنے سے نہیں روکیں گے. آپ کو کہیں گے بھئی آپ تو چلے جائیے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں. تو روزانہ حاضر ہوں، خود بھی آئیں اور کم از کم ایک فرد کو اپنے ساتھ لانے کی یہ کوشش شروع کر دیں. جب ایک کسی فرد کو ہم لانا شروع کر دیں اور 2 4 6 کلاسیں وہ لے لے، پھر وہ سب ایک ایک کو اور لانے کی کوشش کریں. بس ہمارا مشن بن جائے کہ ہم، اور کیوں بنے یہ مشن؟ بھائی کوئی فائدہ بھی ہے؟ ایسے ہی ایک کام بتا دیا، ہمارے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی؟ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے، مرد ہو یا عورت، کہنے سننے سے کوئی دوسرا شخص دین پہ آ گیا، اگر وہ شخص دین پہ آ گیا اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اگر میرے کہنے سننے سے کوئی ایک، میری بہن، میری دوست، میری جاننے والی یہاں کلاس میں آ گئی، اس کے کلاس میں آنے سے اس کی زندگی میں جو بدلاؤ آئے گا میری نجات کے لیے کافی ہے. بہت آسان سودا ہے نا، ہماری نجات کی گارنٹی ہے. تو ہم تو لگ جائیں، محنت سماجت کر کے پیار محبت سے لے آئے، ایک کو لے آئے، اس سے کہیں بھائی تم چلو تو دیکھ تو لو ہو کیا رہا ہے. دنیا جہاں کی چیزیں دیکھی ہیں، ایک یہ مزہ بھی چکھ کے دیکھو، اس میں کچھ لذت مل رہی ہے، اس میں کچھ روحانیت آ رہی ہے، اس میں کچھ اللہ کی طرف دھیان جا رہا ہے، اس میں کوئی دین پہ چلنے کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہوں تو آؤ، نہ ہو تو مت آؤ. آسان سی بات ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. امتیازی صفات یہ آپ لوگوں کی ہم نے بتا دی تھی، بار بار نہیں بتائیں گے، سب کو ہنسی آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ سب کو پتہ ہے کیا کیا ہے. علم کس چیز کا نام ہے؟ اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے. باقی سب تو رزق کمانے کے فن ہیں. ہم بھی علم حاصل کریں گے، اپنے رب کو پہچان جائیں گے، اپنے رب سے تعلق بنا لیں گے. بس یہ مشن ہے ہمارا.
ہمارے رب سے تعلق جڑ جائے اور کچھ پرواہ نہیں ہے، سب کچھ چلا جائے اور رب سے تعلق جڑ جائے، سب کچھ واپس آ جائے گا۔ یہ کمال بات بتا رہا ہوں، یقین کریں، بزرگوں سے سنی، اگر جس کسی کا بھی حضرت بلال کا اللہ کے لیے سب کچھ چھن گیا، سب کچھ چلا گیا، لیکن پھر جو ملا وہ سب کچھ سے بھی بڑھ کے تھا، وہ مسجد نبوی کے مؤذن قرار دے دیے گئے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں شمار کر دیے گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ آج کل کے معاشرے کے لیے جو ہو رہا ہے اس کے لیے زبردست بات ہے۔ دیکھیں دنیا پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، دنیا جہاں جا رہی ہے یقین جانے رستے زیادہ تر کے غلط ہی ہیں، تو ہمیں ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے ہدایت کے راستے پر تنہا ہی چل پڑیں۔ کوئی آتا ہے بہت اچھی بات، نہیں آتا میں تو جاؤں، مجھے تو میری قبر کا مسئلہ ہے، مجھے تو میری آخرت کا مسئلہ ہے، الحمدللہ مجھے تو میرے مسائل ہیں، میں اپنے مسائل کے حل کے لیے خود ہی دوڑ بھاگ کروں گی، میرے لیے تو میرے مسائل کھڑے ہیں، ان کو حل کرنا مجھ ہی کو ہے۔ تو یہ ہم اکیلے بھی چل پڑے معاونت کے لیے، لوگوں کو ساتھ میں بھی لے لیں۔ یہ آخری بات، جیسے شروع میں کہا تھا نیکی کے حریث بن جائیں۔ کیوں بنے بھائی نیکی کے حریث کیوں بنے؟ ہر نیکی کی تکلیف اور مشقت آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ سال جو ان سیشنز میں آئے اور جو شدید گرمی کا شکار تھے، شدید بارشوں میں بھی ہماری کلاسیں ہوئیں، ان بارش میں، ان گرمی کے دنوں میں، پسینے میں برا حال، پیاس زبردست لگ رہی ہے، ساری تکلیفوں کے باوجود آج وہ تکلیف یاد ہے؟ آج کسی کو یاد ہے 1 سال پہلے کی وہ تکلیف؟ کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ زندگی ہماری جو گزری ہے اس میں نامعلوم کتنے موقع ایسے آئے ہوں گے، موقع تو شاید یاد آ جائے، تکلیف نہیں باقی ہوگی، تکلیف ختم، مشقت اس کی ختم، لیکن نیکی تو ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی نا، نیکی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا حریص ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس کے ساتھ، ہر برائی کا مزہ اور لذت وہ بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے، برائی کا مزہ اور لذت وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن برائی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہ بھی ختم، یہ ہمیشہ کے لیے باقی، یہ ہمیشہ کے لیے باقی۔ تو عقل مند تو وہی ہوگا جو کہے گا بھائی تکلیف جھیل لیں، لیکن وہ تکلیف ختم، نیکی باقی رہ گئی، اور برائی سے بچا لے گا۔ کیوں؟ مزہ اور لذت تو وقتی ہے، تھوڑی دیر کا اور وہ ختم، لیکن برائی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی۔ اور اگلی بات بتا دوں، یہ نیکی ہمیں کھینچ کے جنت تک پہنچا دے گی، یہ برائی ہمیں کھینچ کے جہنم میں ڈلوا دے گی۔ سوچ لے، سب باتیں کھلی ہیں، کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے، مرضی آئے اس پہ عمل کریں، مرضی آئے اس پہ عمل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔